اور یہ بات یاد رکھنا، کائنات کے اندر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے بھی رب کے محبوب کے ساتھ وفا کی ہے، رب کے محبوب کی غلامی کی ہے، رب نے دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائی ہے اور رب العالمین آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ اور جس نے بھی رب کے محبوب کے ساتھ غداری کی ہے، جس نے بھی رب کے محبوب کے ساتھ غداری کی ہے، رب نے دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کیا ہے، دنیا کے اندر بھی اسے عبرت کا نشانہ بنایا ہے، اور رب العالمین اسے قبر کے اندر بھی ذلیل کرے گا، رب العالمین آخرت کے اندر بھی ذلیل کرے گا۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ رب کے محبوب کے ساتھ غداری کرے اور دنیا اور آخرت میں عزتیں پالے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ عزت صرف اور صرف اسی کے لیے ہوگی جو رب کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رکھے گا، رب کے محبوب کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رکھے گا، جو رب کے ساتھ بھی وفا کرے گا، رب کے محبوب کے ساتھ بھی وفا کرے گا۔ آج سے 5 ماہ پہلے جب فرانس کے اندر حضور کی گستاخی کی گئی، حضور کے خاکے شائع کیے گئے، پوری امت مسلمہ نے احتجاج کیا، اپنی غلامی کا ثبوت دیا، اپنے ایمان کا ثبوت دیا، لیکن سر فرید جو کردار ادا کیا طریق لبیک کی یاد سے کردار ادا کیا۔ فیض آباد کی دھرتی پہ، فیض آباد کی سرزمین پہ انہوں نے حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ فرانس جس نے میرے آقا حضور کی گستاخی کی ہے ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ تعلق توڑ لیا جائے۔ طریق لبیک یا رسول اللہ اور پوری امت مسلمہ کا یہ مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکال دیا جائے، پاکستان فرانس سے مکمل طور پر بائیکاٹ کرے۔ حکومت نے معاہدہ کیا تھا ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، لیکن 5 مہینے گزرنے کے باوجود بھی حکومت نے معاہدہ پورا نہیں کیا، حتیٰ کہ خود ہی حکومت نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ تو پھر امت مسلمہ اور طریق لبیک یا رسول اللہ میدان کے اندر آ گئی، اور پھر اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں، حضور کے ناموس کی خاطر خون بھی پیش کیا ہے، حضور کے ناموس کی خاطر جسم بھی کٹوائے گئے، گولیاں بھی کھائی گئے، شل بھی کھائے گئے۔ اور پھر آپ دیکھیں انہی قربانیوں کا صلہ تھا، انہی قربانیوں کا صلہ تھا کہ وہ حکومت جو کل تک اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر لانے کے لیے تیار نہیں تھی، معاہدہ بھی خود کیا تھا، سائن بھی خود کیے تھے، وزیر اعظم صاحب نے اعلان بھی خود کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پارلیمنٹ میں لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ لبیک یا رسول اللہ اور حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے غلاموں کی قربانیوں کا صلہ تھا، وہی حکومت اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر جانے کے لیے مجبور ہوگی۔ آج بھی بڑے بڑے تجزیہ نگار پریشان اور حیران ہیں، یار یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس تحریک کا لیڈر قائد جیل کے اندر ہے اور تحریک کے اوپر بین لگ چکا ہے، لیکن باوجود اس کے بھی آئے قرارداد پارلیمنٹ کے اندر پیش ہو رہی ہے۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی، لیکن بات صرف اور صرف یہی تھی کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اسلام کی پاور ہے، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے کہ وہ حکومت جو کل تک تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، جو کل تک کہہ رہی تھی کہ ریاست اپنی ریٹ کے اوپر قائم رہے گی اور ریاست کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ریاست کے پاس طاقت ہے، لیکن انہی کی طاقت خاک میں ملی۔ اور آج بھی میڈیا والے پریشان ہیں کہ لیڈر جیل کے اندر ہے، اور یہ واحد وہ لیڈر ہے، وہ شخص ہے کہ حکومت جا کر جیل کے اندر جس سے مذاکرات کر رہی ہے۔ یہ بھی بڑی پریشانی کی بات تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ رب العالمین نے اس امتحان کے اندر حضور کے غلاموں کو کامیابی اور فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ لیکن ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، یہ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر امتحان تھا کہ حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے، کیا وہ ناموس کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں، ناموس کا دفاع کرتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے پوری امت مسلمہ، صرف پاکستانیوں نے نہیں، بیرون ممالک کے اندر بھی جتنے حضور کے کلمہ گو ہیں انہوں نے بھی اپنی محبت کا ثبوت دیا، اپنے عشق کا ثبوت دیا، حضور کی غلامی کا ثبوت دیا، اور انہوں نے بھرپور احتجاج کیے، دھرنے دیے، آواز بلند کی پوری کائنات کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر آواز نکالی، اور حضور کی عزت و ناموس کے اوپر پہرا دینے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی، اپنا حق ادا کیا۔ ہمارا امتحان اب کامیاب ہو چکا ہے، اب ہمارے لیڈروں کا امتحان شروع ہو چکا ہے، ہمارا امتحان ختم، اب ہمارے لیڈروں کا امتحان، جنہیں ہم نے ووٹ اور سپورٹ کی ہے، جن کے نعرے ہم نے لگا کے جنہیں ہم نے پارلیمنٹ تک پہنچایا ہے، اب ان کا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ اب دنیا دیکھے گی، یہ سارے کے سارے بے نقاب ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ حضور کے وفادار کون ہیں، حضور کے غدار کون ہیں۔ یہ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، سارے بے نقاب ہو جائیں گے۔ ویسے تو ہر کوئی نعرہ لگاتا، ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی حضور سے وفا کرنے والے، لیکن اب پتہ چلے گا وفا کرنے والے کتنے اور غداری کرنے والے کتنے۔ لیکن یاد رکھنے کو اور بات بھی یاد کرتا چلو، پہلے ہمارا امتحان تھا، اب ان لیڈروں کا امتحان ہے، اور اس کے بعد امت مسلم پھر تمہارا امتحان آنے والا ہے، بالخصوص کشمیر کے اندر آنے والوں تمہارا امتحان آنے والا ہے۔ آج یہ لوگ بے نقاب ہو جائیں گے کہ کون کون حضور کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے اور کون کون حضور کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ اب جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، یہ سارے بے نقاب ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر تمہارا امتحان شروع ہو جائے گا کہ آیا کہ تم جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہو، حضور کی غلامی کے نعرے لگانے والے ہو، حضور کے عشق
کا दम भरने वाले हो। अब आया कि तुम इन हुजूर के गद्दारों के साथ खड़े होते हो जो हुजूर के वफादारों के सब के अंदर खड़े हो। तुम हुजूर के गद्दारों को सपोर्ट करते हो या हुजूर के वफादारों को सपोर्ट करते हो। इंशाल्लाह ये तुम्हारा इम्तिहान आएगा। इसलिए आज अपनी आंखें खोल लो और देख लेना कि कौन कौन गद्दार है और कौन कौन वफादार है। लिहाजा जब पता चल जाएगा, हकीकत वाज़ेह हो जाएगी, ये गद्दार है और ये वफादार है, तो हुजूर के गद्दारों से बाइकाट करके हुजूर के वफादारों के सब में खड़े होकर अपने ईमान और इश्क का सबूत देना है। और याद रखना, कायनात में इज़्ज़त सिर्फ उसी की है जो रसूलुल्लाह की इज़्ज़त की बात करता है, जो रसूलुल्लाह की इज़्ज़त की बात करता है, जो रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और हुर्मत के ऊपर पैरा देता है, जो हुजूर की खत्म नबूवत के ऊपर पैरा देता है। सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए इज़्ज़त है। जो हुजूर के साथ गद्दारी करता है दुनिया के अंदर भी ज़लील होता है, कब्र व आखिरत के अंदर भी इंशाअल्लाह ज़लील होगा।